پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہماری اردو کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنا تمام کام اچھے طریقے سے کرتے ہوں گے۔ لیکن مجھے آپ لوگوں کا کوئی کامنٹ، کوئی میسج نہیں ملتا جس سے مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے یا آپ کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو کوئی بات اگر سمجھ نہیں آنی یا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ نے کامنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ ہم نے یہ لیسن ڈن کر لیا ہے، آئی ہیو ڈن کا میسج کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے کامنٹ میں ویڈیو کے نیچے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کیا مزید چاہتے ہیں کہ اس لیسن میں آپ کو مزید کیا سمجھایا جائے، تاکہ میں آپ کے لیے پھر ویسا ہی کروں۔ اوکے جی، یہ کتاب ہم شروع کر چکے ہیں اور آج ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے سبق نمبر 3 سے۔ صفحہ نمبر 8 پر ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بڑا دلچسپ یہ آپ کا لیسن ہے اور اس کا پس منظر کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ پس منظر ہوتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ، اس کا بیس کیا ہے اس لیسن میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کچھ کانٹیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں بچوں جی۔ تو کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی کہ نبیوں کا باپ، باپ کو کہتے ہیں انبیاء، نبی، پیغمبر، کیونکہ آپ کی اولاد اور خاندان میں کثرت سے رسول اور نبی ہوئے۔ آپ کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے خاندان میں کثرت سے نبی اور رسول پیدا ہوئے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کا سلسلہ ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کوئی 4000 سال پہلے کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک عرب کے شہر مکہ میں بس گئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ملک کنعان میں رہتے تھے، جو آج کل 2 ملکوں اسرائیل اور اردن پر مشتمل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ قرآن میں یہودیوں کو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ اچھا، آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں، آپ کو لیسن پڑھنے میں سمجھ آئے گی ان کی، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص یعنی قصوں میں خوب تر قرار دیا ہے۔ سورہ یوسف پوری ہے قرآن پاک میں، اگر آپ کبھی پڑھیں اس کو ترجمہ کے ساتھ تو بڑا ہی خوبصورت اس میں جو ہے قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور بڑا اچھا لگتا ہے اور بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت اس قصے کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزم و ہمت اور بلند کرداری کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے مثال کے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا، اور اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو وہی سٹوری ساری اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ضرور سناؤں گی۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کا پس منظر تھا، کانٹیکسٹ تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر ہم نے پڑھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اچھا جی، بابا جان میں نے خواب میں دیکھا، آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے ابا جان سے بات کر رہے ہیں۔ ان کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں۔ یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 سالہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت 12 سال کے تھے اور یہ بڑا اچھا خواب انہوں نے دیکھا تھا، تو جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کیا کہ خواب کا ذکر نہیں کرنا۔ ویسے بھی ہماری جو لائف ہے اس میں کوشش کیا کریں کہ خواب کا ذکر کم کیا کریں، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب کے بارے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 چھوٹے بیٹے یوسف اور
بن یامین ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بیٹے دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری عادات کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہ تھی اور وہ حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا، سم ٹائم پیرنٹس کسی ایک بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور پھر کبھی کبھی دوسرے بہن بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا نا، وہ کہتے ہیں امی تو بس اسی کو دیکھتی ہیں، اسی سے بات کرتی ہیں اور اسی کے لیے کھانے پکاتی ہیں اچھے سے، مجھے تو پوچھتی نہیں ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو طرح طرح سے تنگ کرتے۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنائیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے اور ان کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں تھی اور وہ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے۔ تب ان کے فادر نے ان کو منع کیا کہ اپنا خواب جو اپنے بھائیوں کو نہ سنائیں۔ انہوں نے خواب کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کریں گے اور تمہیں خصوصی مقام، حکمت اور سمجھ عطا فرمائیں گے اور اسی طرح تم پر انعام کریں گے جیسے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس کی خواب کی سمجھ عطا کی گئی کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوگا، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی اور سورج چاند ماں باپ ہیں جو اس زمانے کے رواج کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کریں گے۔ اچھا جی، بڑا ڈیپ ان کا جو ایک سینٹنس تھا خواب کا کہ 11 ستارے جیسے کہ ہم نے پڑھا ان کے 11 بھائی، چاند اور سورج ان کے ماں باپ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو نبوت ملے گی اور یہ سب ان کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے، جھکے ہوئے سے مراد یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے والد کے دل میں محبت اور وقت دے کر تمام بھائیوں نے مل کر ان کے خلاف سازش کی، اور سازش کیا کی؟ تاکہ انہیں راستے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ ایک دن سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیا کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو خدشہ ظاہر کیا، ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ انہوں نے کہا، نہیں ابا جان، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے، اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر حفاظت کریں گے، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ روایت ہے کہ بھائیوں نے چراگاہ کے قریب پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت مارا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں تک لے آئے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے یوسف، حوصلہ رکھنا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سب تمہارے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ وہ کنویں میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ ادھر بھائیوں نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور روتے پیٹتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان اور کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم کھیل کر واپس آئے تو دیکھا کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے قمیض دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صدمے سے نڈھال ہو چکے تھے، لیکن قمیض دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ اگر بھیڑیا انہیں کھاتا تو قمیض ثابت نہ رہتی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم جتنے بھی بہانے تراشو، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں صبر سے کام لینے والا ہوں۔ مصر جانے والا ایک قافلہ پانی پینے اس کنویں کے پاس رکا۔ پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکے کو بیٹھا پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے یہ سوچ کر میں ان کو مصر لے جا کر غلام کے طور پر اچھے داموں بیچوں گا، اپنے پاس چھپا لیا، اور یوں وہ مصر پہنچ گئے۔ عزیز مصر، مصر کے بادشاہوں کا وزیر یا نائب، یعنی کہ عزیز مصر جو بادشاہ کے قریب ترین ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، غلام خریدنے بازار آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر وہ 6 برس رہے، 6 سال، یعنی کہ انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ نوعمر لڑکے نہیں تھے
بلکہ نیک سیرت جوان بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر ایک آزمائش ڈالی، لیکن انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس آزمائش سے پاک دامن نکل آئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ایک جھوٹا الزام عائد کر دیا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا۔ آپ قید خانے میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے جو درست ثابت ہوتی۔ قید خانے کا منتظم اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے، یعنی کہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن قید خانے کے 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے میں مامور تھا، دوسرا نان بھائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی اور نان بھائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا، جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیریں سچ نکلی، لیکن مشروب پلانے والا دربار میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یہ خواب مشروبات پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے قید میں ملنے گیا اور اپنے بھول جانے کی معذرت کے بعد تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال قحط خشک سالی کے آئیں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ خوشحالی کے سالوں میں جو غلہ ضرورت سے زیادہ ہو اسے خوشوں میں لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے انہیں بہت عزت و تکریم دی اور دربار میں کوئی اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے، یعنی کہ اچھے طریقے سے کسی چیز کا انتظام کرنا، سنبھالنا، اس کو یعنی کہ اچھے طریقے سے مینٹین کرنا، آنے والے دنوں کے لیے غلہ بچایا۔ مصر کے طرف کنعان میں بھی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے قید پڑ گیا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے مصر بھیجا، لیکن چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد وہ اسے اپنے بڑے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت مشکل سے اجازت لے کر وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت یوسف کے کہنے پر بنیامین کو روک لیا گیا اور بھائیوں کے بہت اصرار پر بھی نہ چھوڑا۔ آخرکار انہیں بنیامین کے بغیر ہی حضرت یوسف کے کہنے پر کنعان لوٹنا پڑا۔ حضرت یعقوب کے لیے یہ دوسرا صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی جا رہی تھی۔ یہ سارے بھائی تیسری بار حضرت یوسف کے پاس گئے اور اپنے والد کا حال بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ شرمندگی سے ان کے بھائیوں کے سر جھک گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتا دے کر کہا، یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی، پھر انہیں یہاں لے آنا۔ حضرت یعقوب نے کرتے کی مہک سونگھ کر ہی فرما دیا کہ یہ میرے یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے۔ آنکھوں سے لگایا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پورا کنبہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ 40 سال کی جدائی کے بعد اس ملاپ نے دونوں کو بہت رلایا۔ دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھے جیل خانے سے نکالا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ سے اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اوکے جی بچوں، یہ جو ہے ایک اس کا سمارٹ سا جو ایک ویو تھا اس قصے کا آپ کے ساتھ اس بک میں شیئر کیا گیا ہے، لیکن اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ سورہ یوسف کی ٹرانسلیشن ضرور پڑھیے گا۔ یہ بڑا دلچسپ اور بڑا ڈیپ قصہ ہے، اس کو پڑھ کے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اینڈ
آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔